دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے۔ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں دل چاہتا ہے کہ کسی شاعر کے پاس بیٹھا جائے اور امید سے بھری شاعری سنی جائے، اور کبھی دل چاہتا ہے کسی طبیب، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس وائرس، اس بیماری کی حقیقت جانی جائے، اور کبھی کسی بیوروکریٹ کے پاس بیٹھ کر سخت ترین لاک ڈاؤن کے بارے میں بات کی جائے، اور آخر میں سب کے بعد کسی محبوب سے دل کی بات کی جائے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جس میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور انتظامی پوسٹ پر کام بھی کر رہے ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، اور محبوب تو ہیں ہی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محبوب احمد چودھری صاحب، جو کہ محبوب کشمیری کے نام سے شاعری بھی کرتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ میں بندہ ناچیز ہوں، آپ نے اتنے سارے تعارف کروا دیے کہ وہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے نا کہ یہ زیادہ خود نمائی کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت کے آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا کہ آپ سے بات کر سکوں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اس ٹائم، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، جو کہ ظاہر ہے ایک ایسی پوسٹ ہے جہاں پہ سخت فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں اور سختی بھی برتنی پڑتی ہے، اور ایک شاعر ہونے کے ناطے جو ایک نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، یہ سب ساتھ لے کر کیسے چل رہے ہیں آپ؟ اب بنیادی طور پہ ہر جو آپ کے پاس جو اسائنمنٹ ہوتی ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور بحیثیت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ایک انتظامی افسر ظاہر ہے مجھے کچھ سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے ٹیم ورک کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اور اچھی رہنمائی کے ساتھ کام کیا جائے، اور بہت زیادہ سختی کی ضرورت جہاں پڑتی ہے وہاں تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تک کے کیریئر میں پیار محبت سے ہی بڑا کام چلایا ہے، اور اچھا طریقے سے کام چلتا رہتا ہے۔ آپ ورکر کو، اپنے ساتھیوں کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو اچھا ہی پرفارمنس دیں گے۔ میں ہر وقت ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگنے والے آفیسرز میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہ اچھی شہرت مجھے اس محکمے میں ہر جگہ نصیب ہوئی۔ سدنوتی ڈسٹرکٹ پلندری میں بھی سرو کیا، وہاں بھی بہت اچھے تعلقات لوگوں سے رہے اور اچھی پرفارمنس تھی ہمارے وہاں بھی ہاسپٹل کی۔ ایز اے ایم ایس میں نے کام کیا، پھر بمبر ایم ایس کی حیثیت سے بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ تو چیزیں چلتی ہیں، نرمی گرمی ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو شاعری جو ایک آپ کہہ لیں کہ شوق ہے، بچپن سے ہی، پھر میڈیکل کالج میں بھی بحیثیت چیف ایڈیٹر جو کالج میگزین تھا پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد پرواز، اس کا مجھے ادارت کا شرف حاصل ہوا، اور تقریباً میں 4 سال اپنے زمانہ طالب علم کے 4 سال وہاں اس میگزین سے منسلک رہا۔ اسی دوران فیصل آباد کے حلقہ ارباب ذوق بڑے شاعروں سے بھی ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو یہ شوق شاعری کا ساتھ چلتا رہا۔ میڈیکل کی تعلیم بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے نبھاتے رہے۔ ایک بڑے مشکل وقت میں آپ کی یہاں بھمبر میں تعیناتی ہوئی ایز اے ایم ایس، اور اس کے بعد اب یہ ڈی ایچ او، کہ کرونا کی تمام سچویشن اسی دوران آئی جب آپ خود ایم ایس بھی تھے اور آپ کو خود بھی کرونا ہوا۔ اس تمام صورتحال شروع دن سے آپ دیکھتے رہے ہیں، اور تمام جس ٹائم پیک پر تھا کرونا اور آج بھی ہے، کیسے دیکھتے ہیں سینیریو کو بھمبر میں خاص طور پہ؟ مجموعی طور پہ بھمبر کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں بات کروں گا، کرونا جو ہے ایک بڑی عالمی وبا کی صورت میں اچانک جو ہے وہ دنیا بھر کے ہیلتھ پروفیشنلز پر ایک بڑی آفت کی صورت میں نمودار ہوئی ہے، اور اس وبا کے دوران جہاں دنیا بھر کا معاشی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن سب سے جو مشکل دور ہے اور مشکل مرحلہ تھا وہ میڈیکل پروفیشنل سے وابستہ لوگوں کا تھا۔ بڑے اعلیٰ پائے کے ہم نے جو ڈاکٹرز ہیں اس میں، وہ اس وبا کے دوران جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ شہادتوں کا جو ایک سلسلہ بڑے
پیمانے پر اور میڈیکل پروفیشن کے لوگوں کے ساتھ آیا ہے. اور سچی بات ہے کہ اس پوری وبا نے جو ہے نا عالمی دنیا کو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اور تمام صحت کے ادارے جن کا جہاں سے بھی تعلق تھا ان کو ڈسٹرب کیا. ہمارا ملک پاکستان معاشی لحاظ سے کوئی بہت تگڑی پوزیشن میں نہیں تھا، اور اسی طرح پھر ہماری صورتحال آزاد کشمیر کی بھی کوئی ہیلتھ کے حوالے سے بہت نمایاں یا اچھی نہیں رہی تھی. پہلے ماضی میں کوئی اس طرح کی بڑی وبا سے نمٹنے کی صلاحیت ہمارے پاس بدقسمتی سے موجود نہیں تھی. لیکن جیسے ہی یہ کووڈ اس کا چائنا میں سلسلہ شروع ہوا، ایم ایس ممبر کی حیثیت سے چونکہ میں کام کر رہا تھا، تو کرونا کے جو پہلے کیسز چائنا میں رپورٹ ہوئے بحیثیت پبلک ہیلتھ پروفیشنل، ماسٹرز میں نے پبلک ہیلتھ میں کیا ہوا ہے، تو اس کیس کے رپورٹ ہوتے ہی WHO نے جو شروع میں چند انڈیکیشنز کی، ان پہ جب میں نے ذاتی طور پر غور و فکر کیا اور ہمارے چند جو پبلک ہیلتھ کے کنسرن سینئرز ہیں، تو ہم نے فوری طور پر اپنی جو ابتدائی تیاری ہے اس کا سلسلہ شروع کیا. اس وقت پورے ملک میں آپ سمجھیں کہ جس چیز کے لیے کرونا کے حوالے سے ضرورت ہوتی تھی وہ چیز مارکیٹ سے غائب ہو جاتی تھی. ہمیں فیس ماسک نہیں ملتے تھے، ہینڈ سینیٹائزر کوئی نہیں، N95 کے لیے ہمیں خریداریوں میں بڑے مسائل پیش آئے. لیکن ہماری الحمدللہ یہ ہے کہ بروقت فیصلہ کرنے کی وجہ سے اور بھمبر کے عوام نے میرے ساتھ بڑا بھرپور تعاون کیا، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنی سرکاری حیثیت کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے پرسنل تعلقات بھی استعمال کیے. اس کے علاوہ ضلع بھمبر کے جو سیاسی زعما ہیں، جن میں سب سے نمایاں سینئر منسٹر جناب چودھری طارق فاروق صاحب ہیں، ان سے بھی ہم نے مدد لی. اس کے علاوہ تمام جو سیاسی زعما تھے، سماجی شخصیات تھیں، ان سب سے، اور بیرون ملک میں مقیم پاکستانی جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو لوگوں سے ہمارا لسان مختلف حوالوں سے رہا، ان سب سے ہم نے ڈونیشن کا سلسلہ شروع کیا. اور کورونا کے دوران ہمیں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا. پوری دنیا کے ماہرین صحت جو اس وبا کے حوالے سے ابتدائی طور پر کچھ چیزیں بتاتے تھے، ہفتے بعد WHO کوئی نئی چیز لے آتی تھی، اگلے ہفتے پتہ چلتا تھا آپ جو یہ دوا استعمال کریں اس کے بجائے یہ کریں تو یہ زیادہ مؤثر ہے. آپ جو سچی بات کرنی چاہیے اور سیدھی بات ہے کہ کوئی پہلے 6-8 ماہ اس بیماری کا سرا کھمبا دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اور اب ایک درمیانی سی حد تک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن ملی ہے. لیکن اس پہ ابھی کورونا پہ بہت کام ہونا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اور دنیا میں جو پبلک ہیلتھ کے ماہرین ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ نہیں سکے. کورونا کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے دنیا سب کو پتہ ہے کہ کوئی گیدرنگ نہیں کر سکتے، بڑی میٹنگ نہیں کر سکتے. اب آن لائن جو ہیں وہ سیشن چل رہے ہیں. USAID نے کل ایک بڑا سیشن کیا، منسٹری آف ہیلتھ جو ہے فیڈرل، اس کے ساتھ 155 ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز بھی اٹیچ تھے. کل ہم نے تفصیلی بات ہوئی اور 5 گھنٹے کی اس میٹنگ تھی. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ہمیں جو ہے اس پہ ابھی بہت کام کرنا ہے، اور دنیا بھر کے ماہرین صحت کو اس حوالے سے بہت آگے محنت کرنی ہے، اور پھر اس کرونا کے حوالے سے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اور جو کرنے کی بات ہے اور جو میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، جو میسیج ہے میرا اس حوالے سے، کہ کرونا کی جب تک ویکسین ہماری عام دہلیز تک نہ پہنچ جائے، عام بندے تک نہ پہنچ جائے، ہمیں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ہمارے رویے انتہائی غیر سنجیدہ ہیں. ہم کرونا کو بعض اوقات کہتے ہیں ڈرامہ ہے، کوئی عالمی سازش ہے. بہرحال جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ایک بیماری ہمیں نظر آ رہی ہے. جس پوزیشن پہ میں ہوں، میں بہت سی ایسی چیزوں سے واقف ہوں کہ جو پبلک کو بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن کچھ ہم شوگر کوٹڈ کہہ کے یا ہم سادہ لفظوں میں ہم بتاتے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بدستور ہم کرونا کی جو دوسری لہر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. پہلی لہر میں جو ہے لوگوں میں خوف کا عنصر تھا، لیکن یہ جو دوسری لہر ہے اس میں پبلک جو ہے اسے بالکل لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے، غیر سنجیدگی انتہا پہ ہے.
اس حوالے سے ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا بھی چاہیے، اور جس جگہ بھی ہم جہاں ہوں اس پہ ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جب پہلی لہر اس کی آئی تو بہت زیادہ خوف تھا، یقیناً دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس ٹائم خوف کا عنصر ایک بہت زیادہ تھا، اور جوں ہی اس کا آغاز ہوا تو آپ خود ایم ایس تھے اس ٹائم ڈی ایچ کیو بھمبر میں، اور محکمہ صحت کے ملازمین اور جو ڈاکٹرز ہیں اس ٹائم کیا کیفیت تھی؟ یقیناً ان میں بھی خوف کا عنصر ہوگا، اور ان کے گھر والے بھی تھے، ان کی جانب سے بھی ان پہ پریشر ہوگا کہ آپ کام کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ اس صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں۔ اب بنیادی طور پہ جو بات ہے کہ کورونا کے حوالے سے سب سے پہلے ہیلتھ پروفیشنلز کی ڈیتھ کی اطلاعات آ رہی تھی، تو میں نے انہیں پراپر پی پی کٹس جو ہے نا بھمبر میں ہم نے ان کا سب بہت اچھی تعداد میں ہم نے ان کا انتظام کیا۔ پھر جو متعلقہ اسپیشلسٹ تھے جو ان کے ساتھ بذات خود سب سے پہلے کرونا وارڈ کے جو مریض داخل ہوتا تھا اس کو میں خود جا کے دیکھتا تھا، اپنے اسٹاف نرسز کو، اپنے پیرامیڈکس کو، جو بندہ ریلیکٹڈ تھا، ڈرتا تھا، اس کے ساتھ میں خود گیا ہوں۔ اور بڑی دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ کا کام ایم ایس کا کام ہوتا ہے ہدایات دینا، ڈاکٹروں سے کام لینا، لیکن میں عملی طور پہ ڈاکٹرز کے ساتھ خود بھی، چونکہ میں نے اس پبلک ہیلتھ میں آنے سے پہلے الحمدللہ وسیع تجربہ تھا انستھیزیا کے حوالے سے، آئی سی یو میں نے کام کیا ہوا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہماری چونکہ اسائنمنٹ ہے، ڈاکٹر ہیں، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے نا۔ اگر ڈاکٹر بھی اب مریض کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، ہاتھ لگانا چھوڑ دیں گے، اور آپ کو کئی جگہ سے اطلاعات ملتی ہوں گی فلاں ڈاکٹر جو ہے مریض نہیں دیکھ رہا، وہ گھر بیٹھ گیا ہے، ہمیں بھی مسائل پیش آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حوصلہ دے کر اور ایک دوسرے کے ساتھ چل کے ہم لوگوں نے اس وبا پہ قابو پایا ہے۔ ہمارے اب تک بھمبر کا میں بتا دوں تقریباً ہمارے 7 ڈاکٹرز کرونا پازیٹیو ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ اسٹاف نرسز 12 کی تعداد ان کی ہے وہ کرونا پازیٹیو ہوئیں، ایک جو ہے اسٹل اسٹاف نرس جو ہے وہ کرونا کے بعد مسائل کا شکار ہے، اور دیگر ورکرز بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حوصلہ تو کرنا پڑے گا۔ اب ہمارا شعبہ اور ہمارا کام جو ہے اس میں بغیر حوصلے کے تو گزارا نہیں ہے۔ یقیناً تمام محکمہ صحت کے ملازمین اور ڈاکٹرز کو ہماری جانب سے اور پوری قوم کی جانب سے سلام ہے۔ مزید آپ سے بات کریں گے، شاعر بھی ہیں آپ، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور یہ شاعری آپ کرتے ہیں اور وقت کیسے نکال رہے ہیں اس صورتحال میں خاص طور پہ آپ؟ شاعری جو ہے وہ بیسیکلی تو آپ کے جذبات کا اور اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں آپ کی مصروفیت بجا بات ہے کہ بندہ بہت مصروف ہوتا ہے، بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا آمد کا سلسلہ، اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ فلاں ٹائم آپ کو کوئی ذہن میں کوئی خیال آنا ہے، تخیل آنا ہے اور آپ نے وہ جو ہے نا اس پہ کرنا ہے۔ آمد ہوتی ہے تو بندہ اس کو تھوڑا سا کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے اس پہ اپنا ذہن دوڑا لیتا ہے۔ تو یہ شاعری بیسیکلی جو مطلب ٹپیکل جو اچھی شاعری ہے وہ ظہور پذیر ہوتی ہے، اس کی آمد ہوتی ہے۔ آپ ایک پلان کر کے کہ میں نے آج ایک غزل لکھنی ہے یا آج ایک نظم لکھنی ہے، وہ پھر شاعری نہیں ہوتی، بڑا وہ ایک اور سلسلہ ہے۔ اور نہ چونکہ میں ایز اے پروفیشنل شاعر ہوں یا کوئی میں لکھنے والا ہوں یا میں نے کوئی شاعری کو کمائی کا ذریعہ بنانا ہے، میرا شوق ہے اور اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور چلتی رہی ہے مطلب میرے کیریئر کے ساتھ۔ اور پلندری میں مجھے موقع ملا، وہاں ذرا میں ایزی تھا، ماحول بھی ذرا پلندری کا موسم بڑا اچھا ہوتا تھا، تو بس موسمی تقاضے بھی ہو گئے اور باقی چیزیں بھی چلتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ ساتھ ساتھ چلانا ضروری ہوتا ہے، اس پہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں ہر کام کرنے کے۔ مستقبل میں کوئی آپ کا ارادہ ہے اس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے کا؟ آج آپ کافی سال ہو گئے ہیں آپ کو شاعری کرتے ہوئے، 15-20 سال جیسے آپ بتا رہے ہیں ہو گئے ہیں، تو کتابی شکل میں لانے کا کوئی آپ کا پروگرام ہے؟ میری جو ہے نا ایک تو پہلا میرا شعری مجموعہ
8 میں شائع ہو چکا ہے اور باقی ظاہر ہے کام چل رہا ہے. جس وقت مناسب ہوا ہم انشاءاللہ اس پہ کوشش کروں گا کتابی شکل بھی دے لوں, لیکن فی الحال جو ہے نا وہ کرونا کا جو ہے نا وہ ہم سے کوئی اور کتابیں لکھوا رہا ہے, تو وہ لکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ. اس سے فارغ ہو کے تو ضرور اس پہ وقت نکالیں گے اور اسے ہم کمپائل کریں گے انشاءاللہ. ایک شاعر کے لیے اس کے تخلص کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو محبوب کشمیری کے نام سے آپ لکھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یا یہ کیوں نام آپ نے اپنے لیے چوز کیا؟ اصل بنیادی طور پہ چونکہ میرا تعلق کشمیر سے ہے اور میڈیکل کالج میں دوست وہ کشمیری صاحب کہتے تھے, محبوب نام تھا, تو میں تخلص بیسیکلی محبوب ہی ہے, کشمیری وہ ادبی حوالے سے ادھر فیصل آباد میں معروف ہو گیا. تو اب ایسی چیز ہے ہماری جو شناخت ہے وہ اسے برقرار رکھنا چاہیے, کوئی وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو اس لیے میں ایسی کو چلا رہا ہوں. آخر میں کوئی میسج بھمبر کے عوام کے لیے اور تمام کشمیر تمام پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیے؟ اب میرا میسج جو ہے بڑا میں بالکل واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے احتیاطی تدابیر کی ہے, اور وہ ایسی ہیں کہ جو اب ہر بندے تک ہر دہلیز تک پہنچ چکی ہیں. بھمبر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کے انٹرنس پہ بڑے بڑے ہم نے فلیکس بھی لگا دیے ہیں, 2-4 بنیادی باتیں ہیں, ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس وبا پہ جو ہے نا اور اس صورتحال میں ہم کامیابی سے نبرد ہو جائیں گے. ہم نے منظم قوم سب بن کے اور ایک اچھے طریقے سے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. SOPs پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے اس سے نمٹ سکیں گے. گفتگو کا سلسلہ یہیں ختم کریں گے. خوبصورت شخصیت کے ساتھ ایک خوبصورت گفتگو ہوئی. آخر میں ڈاکٹر صاحب سے ہم ان کا کلام سنیں گے, اور مجھے اجازت دیجیے. کیمرہ مین عاطف بٹ کے ساتھ اویس حبیب, JK نیوز, بھمبر. میں بے وفائی سے اس کو بچانا چاہتا تھا, میں بے وفائی سے اس کو بچانا چاہتا تھا, اسی لیے تو اسے چھوڑ جانا چاہتا تھا. میں بے وفائی سے اس کو بچانا چاہتا تھا, اسی لیے تو اسے چھوڑ جانا چاہتا تھا. یہاں خوشی نہیں خوشحالی کھینچ لائی مجھے, یہاں خوشی نہیں خوشحالی کھینچ لائی مجھے. میں اپنے گاؤں میں رہ کر کمانا چاہتا تھا, میں اس کے شہر میں بالکل نیا تھا بھی, میں اس کے شہر میں بالکل نیا تھا بھی. وہ یوں ملا مجھے جیسے پرانا چاہتا تھا. ابھی ابھی میرے ہاتھوں سے گر گیا لقمہ, ابھی ابھی میرے ہاتھوں سے گر گیا لقمہ. ابھی ابھی میں اسے یاد آنا چاہتا تھا. وہ میری نیند سے جانے کدھر نکل گیا ہے, وہ میری نیند سے جانے کدھر نکل گیا ہے. میں اپنے خواب اسے بھی دکھانا چاہتا تھا. اسی درخت کے سائے میں تھک کے بیٹھ گیا, اسی درخت کے سائے میں تھک کے بیٹھ گیا. میں جس کو کاٹ کے کرسی بنانا چاہتا تھا. میں اپنے گاؤں میں رہ کر کمانا چاہتا تھا. یہاں خوشی نہیں خوشحالی کھینچ لائی مجھے.